آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے میں نے فون کیا. میں ایک گروپ میں آپ ایڈمن ہے. مجھے کسی نے ایڈ کیا ہے. وہ فاطمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے گروپ ہے. تو اس گروپ سے میں آپ کا نمبر لیا. تو مجھے شیعوں کے بارے میں کچھ بات ہے میرے ذہن میں. تو تحقیق کرے بغیر کہ غلط فہمی رکھنا اچھی بات نہیں ہے. میں سوچا آپ سے پوچھ لوں. جی بولیے نا. میں نے شہنشاہ نقوی صاحب آپ کے جو اثنا عشری شیعوں کا ایک بڑے عالم ہیں شہنشاہ نقوی، ان کا میں نے بیان سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم علی کو نبی سے افضل مانتے ہیں. تو کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ حضرت علی کو آپ انبیاء اکرام سے افضل مانتے ہیں؟ جی بالکل. تو اس کی کیا دلیل ہے جناب؟ میں ایک کام کروں کہ میں نا آپ کا نمبر جو ہے نا وہ اپنے پاس لے کے رکھتا ہوں. مجھے ہے نا آپ 2 دن کا ٹائم دیجیے. دراصل میں جو ہوں نا وہ سفر میں ہوں اس وقت. میں 2 دن میں جو ہے نا وہ وطن پہنچ جاؤں گا. کل یا پرسوں میں جو ہے نا وہ پرسوں تک میں وطن پہنچ جاؤں گا. پھر میں جو ہوں نا وہ تھوڑا سا تحقیق وغیرہ کر کے یعنی حوالے وغیرہ اکٹھا کر کے آپ ہی کی کتابوں سے جو ہے نا وہ معتبر کتابوں سے جو ہے وہ اس چیز کا حوالہ میں دوں گا آپ کو. تو آپ جب دیکھیے آپ علی والے ہیں، علی والے تو دیکھیے ہر وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. دفاع کے لیے تو ہم آج بھی جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا وہ آج بھی جو ہے نا وہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم آپ کو ایسا کوئی ہلکا جواب نہ دے دیں. کتابوں سے جو ہے نا وہ ہم آپ ہی کی 2 دن ہم انتظار کر کے دیکھیے. حضرت علی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہاں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ. رسول خدا نے جو ہے نا وہ واضح طور پر سنیے رسول خدا نے جو ہے نا وہ واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی کو اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ جو یعنی جناب موسیٰ کے جو معجزات ہے، جو جناب عیسیٰ کے جو معجزات ہے، جناب یوسف کے جو معجزات ہے، بقیہ جو دیگر انبیاء کے جو معجزات ہے، اگر انسان کو چاہیے کہ اگر وہ انہیں دیکھنا چاہے تو وہ مولا کائنات کے جو ہے وہ چہرے کی طرف دیکھے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اور بھی جو ہے نا وہ بہت سارے دلائل جو ہے نا وہ اس چیز کے لیے ملتے ہیں کہ مولا کائنات نے جو ہے نا وہ انبیاء کی مشکل کشائی کی ہے. جب جناب موسیٰ کو ضرورت پڑی تو مولا جی تو مشکل کشائی ہم شیعوں کا جو ہے نا وہ یہ عقیدہ ہے. کیسے کر سکتے ہیں نا، ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. رسول خدا نے یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، ہے میرے حبیب اگر مجھے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں افلاق کو نہ بناتا. پھر آگے جو ہے وہ اللہ مزید ارشاد فرماتا ہے ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی کو نہ بنانا ہوتا تو آپ کو بھی نہ بناتا، اور اگر فاطمہ کو نہ بنانا ہوتا تو آپ دونوں کو نہ بناتا. تو یہ جو پوری کائنات کی جو خلقت ہوئی ہے یہ محمد اور آل محمد ہی سے جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو قرآن جو ہے جب آدم نہ بھی تھے، جب جناب حضرت آدم نہیں تھے نا تب بھی مولا کائنات تھے. جب نوح نہیں تھے جب بھی مولا کائنات تھے. یہ تو آپ جو ہے یہ جو باتیں ایڈ کر رہے ہیں ابھی جتنے ایک کے بعد نبی کے بارے میں ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، یہ نبی کے بارے میں ہے. اور قرآن میں یہ ادھوری بات ہے. یہ جو آپ بول رہے ہیں نا یہ ادھوری بات نہیں ہے. قرآن میں لولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ کو نہ بنانا ہوتا تو آپ میں اسی لیے تو بول رہا ہوں کہ مجھے 2 دن کا ٹائم دیجیے. میں سفر میں ہوں. ساری کتابیں جب یاد نہیں رہے گا کم سے کم قرآن تو یاد رہے گا نا. قرآن تو سب کو یاد رہے گا. سنیے آپ قرآن میں سنیے، قرآن بھی آپ سنیے نا. میں آپ بولے سنا میں نے خاموشی سے میں نے آپ کی بات سن لیا. اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. جتنے آیاتیں ہیں قرآن میں نبی کی تعریف ہے، مزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ تمام شانیں کس کے لیے ہیں؟ اور رفعنا لک ذکرک، یہ ساری شان کی آیاتیں قرآن میں نبی کے بارے میں ہے یا علی کے بارے میں ہے؟ نبی کے بارے میں ہے. تو نبی کے بارے یا علی کے بارے میں ایک آیت دکھائیے تو نبی سے بھی افضل علی ہو جائیں گے. ایسی آیتیں اگر کوئی ہو تو
قرآن کی آیت سے بتائیں. دیکھیے ہمارا جو ہے نا وہ پہلے تو یہ ماننا ہے کہ انبیاء سے مراد جو ہے نا وہ ہم رسول خدا سے جو ہے وہ الگ مان کے کہتے ہیں. اس میں جو ہے نا وہ رسول خدا سے ہم افضل نہیں مانتے ہیں. رسول خدا کے برابر ضرور مانتے ہیں مگر افضل نہیں مانتے ہیں. مولا علی اور رسول خدا جو ہے وہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. ابھی یہاں پر انبیاء سے مراد ہم جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے افضل ہے، اس سے مراد جو ہے وہ جناب آدم، حضرت آدم ہو گئے، حضرت نوح ہو گئے، حضرت عیسیٰ ہو گئے، حضرت موسیٰ ہو گئے، ان سارے انبیاء کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے. اچھا تو ابھی آپ نے جو ہے وہ یہ سارے انبیاء ہیں. آپ نے جو حدیث سے دلیل دیا ہے جناب، ذرا آپ کی بات میں خاموش ہو کے سنا. تو آپ نے ابھی جو دلیل دیا ہے کہ علی اگر تم کو نہ بناتا تو محمد کو بھی نہ بناتا، اور فاطمہ کو نہ بناتا تو تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بناتا، یہ جو دلیل آپ نے دیا ہے تو اس دلیل سے تو افضل ثابت ہوتا ہے، علی انبیاء سے افضل ثابت ہوتا ہے. اور آپ نے آپ کے شہنشاہ نقوی چھٹے امام کی حدیث ہے کہ ہم جو ہے وہ مخلوق پر اللہ کی حجت ہے، اور ہماری جدہ جناب سیدہ جو ہے وہ ہم پر بھی حجت ہے. حجت ہونے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. ہر نبی یہاں تک کہ اولیاء بھی روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے شاعر اللہ ہے، حجت ہے. بہت ساری باتیں اولیاء انبیاء کے شان میں، صحابہ کے شان میں، اہل بیت کے ائمہ اہل بیت کے شان میں بہت ساری باتیں ہیں. اس لفظ سے افضل ثابت نہیں ہوتے. اور آپ نے جو ابھی جو دلیل آپ نے دیا اس دلیل سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حضرت علی افضل ہوتے ہیں. پھر آپ نے ہی خود ابھی اقرار کر رہے ہیں کہ ہم برابر مانتے ہیں، افضل نہیں مانتے. کیونکہ یہ بھی حدیث ملتی ہے نا کہ میں اور علی جو ہے وہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. یہ بھی حدیث ملتی ہے نا. تو اس حدیث سے عقیدہ جو ہے حدیث تواترہ سے ثابت ہوتا ہے. حدیث متواترہ سے جو حدیث متواترہ نہ ہو، ایسے شاذ و نادر جو تمثیل ہے. اچھا دیکھیے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں آپ کو، مولا کائنات جو ہے وہ افضل ہے یا نہیں یہ ایک الگ موضوع گفتگو ہے. آپ دیکھیے مذہب ہمارا اور جو ہے وہ آپ کا سب سے بڑا جو ہے وہ ڈفرینس یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مولا کائنات کو جو ہے وہ بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں رسول خدا کے بعد. آپ لوگ جو ہے وہ کسی اور کو مانتے ہو، خلفائے راشدین کو مانتے ہو. جی وہ سب مجھے بتائیے کہ رسول خدا جو تھے ان کی شہادت کے بعد جو ہے وہ ان کی بیٹی کے ساتھ، اکلوتی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا دنیا نے، وہ مجھے بتائیں آپ. کیا سلوک کیا؟ ان کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا؟ ان کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ رسول خدا کی شہادت چلیے آپ کہوں گے وفات ہوئی، ہم شہادت کہتے ہیں، آپ کہوں گے وفات ہوئی. رسول خدا کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد جو ہے وہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا دنیا نے کوئی ان کی بیٹی زندہ رہی، مجھے بتائیں آپ. ہاں دنیا نے کیا سلوک کیا آپ بتائیے. میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں. رسول خدا کے چلے جانے کے بعد ان کی بیٹی بتائیں گے نا. دیکھیے رسول خدا نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا کہ فاطمہ جو ہے وہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی گویا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائے کہ رسول خدا کے چلے جانے کے بعد ان کی بیٹی جو ہے وہ کتنے دن اس دنیا میں رہی؟ تقریباً 6 مہینہ دنیا میں رہی. تقریباً 6 مہینہ دنیا میں رہی نا. تو 6 مہینہ ہی دنیا میں ان کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 29 سال تھی. 29 سال نہیں تھی، 18 سال کی عمر تھی. 18 سال کی عمر میں جو ہے وہ مر جانے کی عمر ہوتی ہے کیا 18 سال کی؟ تو 18 سال نہیں، 18 سال کون بولے آپ کو؟ 16 سال کی عمر میں مان لیے، مجھے بتائیں، مان لیے کہ 29 سال کی عمر تھی ان کی. 29 سال کیا مر جانے کی عمر ہوتی ہے کیا؟ تو کون کتنی عمر میں مرنا یہ کون کرے گا؟ ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ ایسے ظلم ہوئے کہ وہ مان لیا کہ 18 سال نہیں، اگر 29 سال بھی اگر ہم مان لیں تو 29 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی. ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسے ظلم و ستم ہو گئے کہ 29 سال کی عمر میں جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا. رسول خدا کی شہادت کے 2 دن بعد جو ہے وہ مسلمانوں نے ان کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا. اس کی وجہ سے ان کی پسلیاں جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور ان کے شکم میں جو ہے وہ سرکار محسن کی شہادت ہو گئی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ظلم و ستم کس نے کیا؟
یہ تو آپ لوگوں کے اتنے جھوٹ ہے جس جھوٹ کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اتنے میں 1000 کتابوں کے حوالے میں 1000 کتابوں کے حوالے آپ کو بھیجوں. ابھی 1000 کتابوں کے حوالے بھیجوں. آپ کی 1000 نہیں, سنیے, میں ایک کتاب کے حوالے سے ہی آپ کے زبان بند کر سکتا ہوں. ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں. مناقب آل ابی طالب کتاب ہے. کتاب کا نام ہے مناقب آل ابی طالب. اس کے اندر ہے کہ محسن جو جس کے پیٹ میں بچے تھے وہ بچہ گر کر شہید ہو گئے, وہ بات ہے. وہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا نام محسن رکھا. ایک حسن, حسین, محسن, تینوں کا نام رکھنے کے بارے میں یہ آپ کی کتاب میں خود موجود ہے. آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ تینوں کا نام اللہ کے رسول نے ظاہری حیات میں ہی ان کا نام رکھا. حسن کا نام بھی اللہ کے رسول نے رکھا, حسین کا نام بھی اللہ کے رسول نے رکھا, محسن کا نام بھی حضور کے وقت میں پیدا ہوئے تھے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیٹ میں بچہ تھا, حضور کے وفات کے بعد بچہ پیٹ سے بے وقت پیدا ہو کر گرے اور شہید ہو گئے. اور جو دروازہ توڑنے کی بات ہے, اگر دروازہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آگ لگائے گئے, دروازہ توڑے گئے, دروازہ گرے, اتنا کچھ کرنے کے بعد حضرت علی ان کے ساتھ رہے, ان کے ساتھ جنگ میں شرکت کیا, ان کی عمارت میں رہے, ان کے پیچھے نماز پڑھے, تو حضرت علی کو تو آپ بزدل مان رہے ہو. ہم تو شیر خدا مانتے ہیں, اور شیر کے سامنے اتنا ظلم کرے اور شیر سہتا رہے, ہم تو شیر مانتے ہیں. خدا جو ہے وہ وصیت فرما کے گئے تھے کہ میرے بعد جو ہے وہ خاموشی اختیار کرنا. یہ تو کہیں بھی اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے. اگر اتنی میرے بعد خاموشی اختیار کرنا, تو امام حسین جب ظالم آیا, ہمارے نظر میں یزید ظالم تھا, جب یزید ظالم آیا تو حسین تو خاموش نہیں رہے. جب ہر وقت خاموش رہنے کی بات ہوئی تو اس وقت تو حضرت علی, کیونکہ حضرت علی حق مانتے تھے خلفائے راشدین کو, حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائے. ورنہ اتنا ظلم سہنا بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اسلام کی تعلیمات کے خلاف اللہ کے نبی نے علی کو کبھی جو نبی فرماتے ہیں ظالم کی مدد کرو, تو حضور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کرے, تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے اس کو ظلم سے روک دو. میں آپ سے پوچھوں, مجھے بتائیے کہ امام حسین کے اوپر جو ہے وہ کربلا میں ظلم و ستم ہوا کہ نہیں ہوا نا؟ ضرور. اللہ پر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پر ہمارا ایمان ہے. تو اللہ دیکھتا رہا, ظلم ستم ہوتا رہا اور اللہ دیکھتا رہا. اللہ دیکھنے کی بات نہیں ہوئی, اللہ نے بندے کو کیا حکم دیا ہے. اللہ ہر ظالم کا بدلہ آخرت میں رکھا ہے, لیکن جو بندے کا حکم ہے, بندے پر فرض ہے, ایمان والے اپنا فرض نبھائے. اللہ دیکھتا, ہر گناہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے, نیکی بھی اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن نیکی کا جزا اور گناہ کا سزا آخرت میں ملے گا. دنیا میں اللہ چاہے دنیا میں بھی دے سکتا ہے, لیکن مومن پر فرض کیا ہے. اللہ کے نبی نے مومن کو حکم دیا, ہر مومن کو یہی حکم دیا کہ ظالم کی مدد کرو, مظلوم کی بھی مدد کرو. مولا کائنات جو ہے وہ خاموش کیوں رہے نا, اس کا جواب میں آپ کو جو ہے نا وہ تفصیل سے دیتا ہوں. مجھے اس بات کا جواب دیجیے. تو اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کسی آپ بناوٹی باتیں, جب آپ لاجواب ہوتے ہو, آپ نئی حدیثیں گڑھ کے بولتے ہو, یہ کہیں حدیث میں نہیں ہے کہ میرے بات جو بھی ہو تم خاموشی سے دیکھتے رہنا. یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے, آپ بناوٹی باتیں کرتے ہو. میری ایک بات سن لیجیے. میں نے تو دیکھو پہلے ہی آپ کو بولا کہ مجھے 2 دن کا ٹائم دیجیے. میں جو ہوں سفر میں ہوں اس وقت, میں گھر پہنچ کے جو ہے نا 2 دن نہیں, تا قیامت شیعوں کو تا قیامت ٹائم دیتا ہوں. اپنے کفری عقیدے کا جواب نہیں دے سکتے آپ. کیا آپ کے پورے انڈیا میں جو سب سے بڑے عالم ہیں, سنیے, میں 1000 کتابوں کے حوالے جو ہے وہ آپ کو اب بھی دے سکتا ہوں کہ جناب سیدہ پر جو ہے وہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور ان کی شہادت ہو گئی. وہ تو آپ کی کتاب سے ہی رد ہو رہا ہے. امام محسن جو حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے, آپ کی کتاب سے ہی دلیل ہے, اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں پیٹ میں تھا, تو پیٹ کے باہر سے بچے کو پیٹ کے اندر آپ ڈال رہے ہیں. معاذ اللہ. شکم کے باہر ہی تھے, ان کی شہادت ہوئی یا نہیں؟ آپ کی کتاب میں تو ہے کہ پیٹ میں بچہ تھا. آپ بھی بیان میں خود کہا کہ بچہ پیٹ کے اندر تھا.
दोनों रिवायत मिलती है वो दोनों रिवायत कोई रिवायत नहीं है, वो जो मुअतबर रिवायत है आपकी किताब में मौजूद है, बिल्कुल वो उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। इमाम मोहसिन का नाम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रखा। आपने अभी बयान में कहा, अभी आपने कहा कि मोहसिन पेट में थे और गिरकर शहीद हुए, बेवक्त पैदा होकर गिरकर शहीद हुए। तो ये बात आपकी झूठी है, क्योंकि आपकी किताब में खुद मौजूद है कि मोहसिन का नाम भी हुजूर ने खुद रखा। मैं आपको आपकी किताबों के हवाले दूं अभी के अभी हमारी किताब के हवाले दीजिए। मैं देता हूँ, मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लाइन पे ही रहिए, आप कॉल काट के ना जाइए। और अभी मुझे एक चीज़ का आप जवाब दीजिए, आप मुझे एक चीज़ का आप जवाब दीजिएगा कि सही बुखारी पर आपका अकीदा और ईमान है कि नहीं है? सही बुखारी में भी कुछ ज़ईफ हदीसें हैं, कुछ है। अच्छा, ज़ईफ हो गई, अब सही बुखारी भी ज़ईफ हो गई। वो आप जो बोलेंगे कौन से हदीस देंगे वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इमाम बुखारी की नज़र में सही थी और दीगर मुहद्दिसीन ने कहा कि ये चंद हदीसें ज़ईफ है। सही बुखारी में जो है वो कौन सी हदीसों को आप ज़ईफ मानते हैं, मुझे बताएं। वो हदीस जो है तो उस हदीस पर तहकीक होगी, उस हदीस पर किस मुहद्दिस ने ज़ईफ कहा उसके बारे में तहकीक होगी। फिदक पता है आपको, फिदक क्या था? बागे फिदक क्या था आपको, आप जानते हैं बागे फिदक के बारे में? फिदक क्या था मैं जानता हूँ। हाँ, आप मुझे बताएं सही बुखारी में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है फिदक के बारे में? बागे फिदक हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा मांगने गई थी। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी की विरासत तकसीम नहीं होती। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा खामोश होकर चली आई। और मरते दम तक जो है वो उनसे बात नहीं किया, पूरा बोलिए। मरते दम तक बात नहीं किया, ये बात नहीं है बुखारी शरीफ में, बात नहीं लिखी है बुखारी में। अगर अभी आपको भेज दूं, अभी आप भेज दो, क़यामत टाइम है, कहीं भी ये बात नहीं है, क्योंकि फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा जब हदीस मिल गई, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा कि अंबिया की माल तकसीम नहीं होती। हाँ, ला नरिसु वला नूरसु नानु नहनु मअशरल अंबिया ला नरिसु वला नूरसु। वो अपनी हयात में सुनिए अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये आपके उसूल काफी, शियाओं के मुअतबर किताब है उसूल काफी, उसके अंदर ये बात मौजूद है, शियाओं के उसूल काफी में मौजूद है कि नबी की विरासत इल्म है और उलमा नबी के वारिस होते हैं, नबियों के वारिस सिर्फ उलमा होते हैं। जब विरासत तकसीम नहीं होती, जनाब रसूल खुदा ने जो है वो अपनी हयात में जनाब सैयदा को जो है वो बागे फिदक गिफ्ट किया था, उन्होंने अपनी हयात में देकर गया था, और आप बोल रहे हैं कि विरासत जो है वो तकसीम नहीं होती। ये देखो, विरासत किसे कहते हैं? विरासत किसे कहते हैं? फातिमा तो विरासत मांगने गई थी, विरासत होते वफात के बाद जो पहले ही देके गए थे वो तो पहले अलग है, गिफ्ट है, वो गिफ्ट है जो पहले देकर गई थी, ये कहीं साबित नहीं है देकर गई थी। वो बागे फिदक बाद में हजरत अब्बास और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुश्तरका, दोनों ने उसका तसर्रुफ, दोनों ने मिलकर उस बागे फिदक को संभाला। आपने क्या बोला कि बागे फिदक जो है वो रसूल खुदा तो मौला अली को गलत कह रहे हो, बागे फिदक के मसले पर, मौला अली को ही गलत कह रहे हो आप, क्योंकि जो सिस्टम, सुनिए मुझे बताइए, आप देकर गए थे कि नहीं देकर गए थे? बिल्कुल नहीं देकर गए थे। अच्छा, अब मैं आपको आपकी किताब का हवाला दे देता हूँ 2 मिनट में। आपकी 3 तरह की बातें हुई, आपकी 3 तरह की बातें हुई। एक तो बागे फिदक को आपने विरासत कहा, विरासत वफात के बाद तकसीम होती है, और दूसरा आपने गिफ्ट कहा। और सुनिए एक चीज, हवाला देना जो है वो मेरे जिम्मे है ना। अभी रसूल खुदा ने जो है वो अपनी हयात में जनाब सैयदा को जो है वो बागे फिदक हिबा करके गए थे। ये आपकी किताब से जो है वो मैं हवाला आपको देता हूँ अभी 5 मिनट में। नहीं, वो हमारी किताब लिखो, हमारी किताबों के जो हवाला, दलील और सबूत है, हमारे दलाइल का बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत होते हैं हमारे दलाइल, और हर दलाइल पर हमारे उलमा तहकीक, हर चीज में हमारे तहकीक के एतबार से कोई जवाब नहीं है। आप सुनिए बात मुकम्मल, मेरी बात सुनिए,
آپ جو ہماری کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، ہماری کتاب میں اگر کوئی ضعیف ہے تو وہ کنفرم محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا اور تحقیق پیش کی ہے تو وہ ضعیف ہوں گے. آپ کے خلفاء کے خلاف چلی جائیں گی وہ ضعیف ہو جائیں گی. نہیں ہمارے خلفاء کے خلاف دلیل سے کہنا پڑے گا نا. باغ فدق جو ہے وہ جناب سیدہ کا حق تھا. ابھی میں آپ کو بول رہا ہوں کہ بخاری میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدہ نے مرتے دم تک ان سے بات نہیں کیا. تو آپ کے جو بخاری یہ ہے اصول کافی ہے، اصول کافی میں جو ہے نبیوں کے مال تقسیم نہیں ہوتے اور نبی کے وراثت علم ہوتے ہیں اور علماء وارث ہوتے ہیں. یہ اصول کافی میں جو حدیث ہے اس کو آپ کیا کہیں گے پھر؟ ایک منٹ چالو رکھیں. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ان کی خلافت چوتھے نمبر پہ جب ان کے قبضے میں آئے تو انہوں نے تو یہ باغ فدق کا وہی حال برقرار رکھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا. باغ فدق پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خلافت میں باغ فدق کو اپنا حق سمجھ کر انہوں نے اپنے لیے نہیں رکھا. جو حالات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، جو حضرت عمر حضرت عثمان کے زمانے میں تھا، وہی حالت برقرار رکھا. انہوں نے اپنے لیے نہیں لیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی انہوں نے باغ فدق اپنے لیے نہیں لیا اور یہ نہیں کہا کہ ابو بکر نے غلط ہمارا حق چھین لیا معاذ اللہ. یہ آج 1400 سال کے بعد آپ کو سمجھ میں آئی. مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے وہ خلیفہ کسے مانتے ہو؟ آپ کے خلیفہ کے نام ذرا سا بتائیے مجھے. ہمارے خلیفہ کا نام تک آپ کو معلوم نہیں؟ وہی تو بول رہا ہوں نا کہ میں رسول. یہ تو آپ اپنی کتاب بھی تو نہیں پڑھے. پھر آپ کی کتاب آپ پڑھیے نہج البلاغہ، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اسی طرح خلافت ملی جس طرح خلافت میرے سے پہلے خلافہ کو ملے. تو انہوں نے خود خلافت کو چاروں خلیفہ کی خلافت کو حق ٹھہرایا نہج البلاغہ کے اندر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سے پہلے جو خلافہ تھے ان کو بھی جس طرح خلافت ملی مجھے بھی ایسے ہی خلافت ملی. خلافت اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، آپ کی کتاب سے بھی یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ خلافت من جانب اللہ نہیں بلکہ خلافت کا امور امت مسلمہ کا متفقہ طور پر طے ہوتا ہے. کون خلیفہ ہوں گے ہمارا امام ہم طے کریں گے. مجھے بتائیں کہ مولا کائنات کے بعد آپ کنہیں خلیفہ مانتے ہو؟ مولا کائنات کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے. پھر اس کے بعد خلافت جو ہے 30 سال حضور نے فرمایا تھا خلافت 30 سال رہیں گے، تو اس کے بعد 30 سال ہو گئی. اس کے بعد بادشاہت آئی. پھر اس کے بعد ملوکیت. خلافت کے بعد ملوکیت آئی ہے 30 سال کے بعد. پھر اس کے بعد ابھی ملوکیت ہے، ڈیموکریسی ہے، ملوکیت ہے. الگ الگ طرز جو ہے حکمرانی کا طرز الگ الگ ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں. یہ صحیح بخاری والیوم 4 بک نمبر 53 حدیث نمبر 325. حدیث بھیجیے مجھے جس نمبر پہ کال میں نے آپ کو میسج کیا ہوں میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ حدیث بھیجیے. میں آپ کو جو میسج کیا ہوں دیکھ لیجیے. آپ کو میں نے میسج کیا ہوں، میسج میں دیکھیے آپ کو ایک الحمدللہ لکھ کے بھیج رہا ہوں. الحمدللہ لکھ کے بھیج دیا آپ کو. ہاں اس میں آپ بھیجیے. دو سوال جو ہے وہ آپ کے تھے. ایک تو جناب سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اس کے حوالے مجھے دینے ہیں آپ کو. اور ایک فدق کا جو تذکرہ ہے کہ جناب سیدہ نے جو ہے وہ مرتے دم تک جو ہے وہ پہلے خلیفہ سے بات نہیں کی تھی. یہ ایک حوالہ جو ہے وہ میرے کو یعنی 2 حوالے جو ہے وہ مجھے آپ کو بھیجنے ہیں. ابھی میں 2 دن کے بعد گھر پہنچوں گا. میں سفر میں ہوں اس وقت. 2 دن کے بعد میں گھر پہنچوں گا. اچھا پھر جو ہے وہ میں آپ کو فون کروں گا. پھر آپ سے حوالے کہاں کے ہیں وہ جانے دیجیے نا. ہم کہیں نہیں بتائیے نا. آپ اگر آپ یو پی کے ہیں، بہار کے ہیں، کشمیر کے ہیں، کہاں کے ہیں؟ رہنے والے ہوں. میں اس وقت سفر میں ہوں. مجھے 2 دن کا ٹائم دیجیے. میں 2 دن نہیں آپ کہاں کے رہنے والے وہ تو بتائیں. میں تھوڑی آپ کے گاؤں میں جا رہا ہوں جھگڑا کرنے کے لیے، ایسا تو تھوڑی ہے. میں آندھرا پردیش میں رہتا ہوں. آپ کہاں رہتے ہیں؟ بمبئی بول تو رہا ہوں. بمبئی کا رہنے والا. اچھا بمبئی میں رہتے ہیں تو اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بمبئی میں تو آپ کے بہت بڑی تعداد ہے آپ لوگوں کے.
آپ کے جو ہے وہ کون سے خلیفہ نے جو ہے وہ فدا کا جو ہے وہ چوتھے امام کو واپس کیا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، پانچویں امام کو، اس کا بھی جو ہے نا وہ میں حوالہ آپ کو دوں گا. آپ کے جو بھی دلیل ہے حوالہ بھیجیے، اس کے بعد میں دوبارہ آپ سے 2 دن کے بعد بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز کو آپ کیا مانتے ہیں؟ عمر ابن عبدالعزیز کو ہم بادشاہ مانتے ہیں. آپ کے مذہب کا مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ جی اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر رکیے، 2 منٹ رکیے، اذان کے بعد پھر بات کرتے ہیں آپ سے. اذان ہو رہا ہے، اذان کے وقت بات نہیں کرنا چاہیے. 2 منٹ رکیے، لائن پہ رہیے، لائن پہ رہیے، اذان ہو رہا ہے، 2 منٹ رکیے، 2 منٹ، پھر آپ جو بولنا ہے بولیے گا. 2 منٹ رکیے، 2 منٹ لائن پہ رہیے، اذان شروع ہو رہا ہے. چلیے، اچھا ٹائم ابھی 2 منٹ ہے اذان کا، چلیے بول سکتے ہیں، اور 2 منٹ بولیے. اذان کے لیے 2 منٹ باقی ہے. آپ 25 کو ٹائم. کیا مانتے ہو؟ عمر ابن عبدالعزیز جو ہے وہ انہیں آپ کیا مانتے ہو؟ آپ کے مذہب کا مانتے ہو یا شیعہ مانتے ہو؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہیں. ہاں ہمارے ہیں نا. تو انہوں نے جو ہے وہ پانچویں امام کو پھر تک واپس کیوں کیا؟ پانچویں امام کو محمد کا حق تھا ہی نہیں وہ جناب سید آقا. تو پھر آپ کے جو ہے وہ خلیفہ نے پانچویں امام کو فدق واپس کیوں کیا پھر اپنے دور حکومت میں؟ پانچویں امام کو فدق واپس کیا. ہاں اگر انہوں نے فدق واپس کیا پانچویں امام کو، یہ کون سی کتاب میں ہے؟ وہ بھی میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. اچھا حوالہ دیں گے تو آپ کی بات، اگر اس حوالے کو آپ صحیح مانیں گے تو آپ کا رد ہو جائے گا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لیا تو آپ اس کو جو صحیح ثابت کر کے حضرت علی کو آپ خود غلط ثابت کریں گے، کیونکہ حضرت علی اپنا حق اگر حق ہوتے اور دوسرے خلافہ غلط ہوتے تو دوسرے خلافہ کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور تمام شیعوں کو. یہ اذان کا وقت ہو گیا، اذان کے بعد بات کرتے ہیں، رکیے لائن پہ رہیے. یا اللہ، آپ مجھے حوالہ نہیں بھیجے. 1 منٹ نا، میں وہی دیکھ رہا ہوں. 1 منٹ. اچھا بھیجیے، بخاری شریف کی وہ جو حدیث ہے وہ بھی بھیجیے، اور جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باغ فدق واپس کیا ہے پانچویں امام کو. پانچویں امام کون ہے؟ ہاں دیکھیے، اگر زیادہ لمبی ہو رہا ہے، ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے، بعد میں بھی آپ حوالہ بھیج دیجئے، پہلے بات کر لیجئے، وقت مختصر ہے. آپ اگر کہہ رہے ہیں، سنیے، ایک بات کا تو آپ کا یہاں خلاصہ ہوا، میں 2 منٹ میں خلاصہ کروں. آپ کی اتنی دیر جو باتیں ہوئی ہیں ان باتوں کو میں خلاصہ کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء سے افضل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے، معاذ اللہ. اور اس کی آپ نے جو دلیل دیا ہے، دلیل سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حضرت علی افضل ہے. پھر آپ بعد میں کہے کہ ہم افضل نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر مانتے ہیں. تیسری بات یہ ہوئی کہ جب برابر مانتے ہیں قرآن شریف کی، آپ صرف حدیث سے، اور جو حدیث غیر معروف اور غیر متواتر حدیث ہے ایسے حدیث کو آپ پیش کر رہے ہیں اور اس سے تعویل کر رہے ہیں، قیاس کر رہے ہیں. قیاس اور تعویل سے ایسے عقیدے ثابت نہیں ہوتے. جب نبی کے برابر یا نبی سے بھی افضل کوئی ایسا شخصیت کے بارے میں عقیدہ ہو تو اس کے بارے میں تو ڈائریکٹ قرآن کی آیات ہونی چاہیے یا حدیث سے متواترہ صاف لفظوں میں ہونا چاہیے. جیسا تلک الرسل فضلنا بعدهم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے رسول ایک دوسرے سے افضل ہوتے ہیں، بعض رسول سے افضل. ہاں، اور تمام رسولوں سے افضل اولو العزم جو رسول ہے، تمام رسول سے اولو العزم رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ اولو العزم رسول افضل ہے. اور تمام اولو العزم رسول سے بھی افضل ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن شریف میں نام، ہمارے نبی کے نام کے ساتھ قرآن میں تعریف اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور سرکار کے نام اور صفاتوں کے ساتھ بے شمار آیاتیں ہیں.
اور نبی کے برابر اگر حضرت علی ہے معاذ اللہ، تو ایک آیت ایسا دکھا دیجئے جس میں حضرت علی کے نام کے ساتھ تعریف ہو۔ مجھے ایک بات بتائیے، قرآن کا 5واں سورہ آیت نمبر 55، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی جو وہ صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ اللہ کو ولی آپ مان رہے ہیں، رسول کو ولی آپ مان رہے ہیں، اور تیسری ولی ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو یہاں تو جمع کا صیغہ ہے، نام کے ساتھ، جیسا نام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف نام کے ساتھ ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کے ساتھ ہے۔ داؤد علیہ السلام کی نام کے ساتھ تعریف ہے۔ یہاں تو نام کے ساتھ بھی نہیں اور اکیلا سنگل واحد کا صیغہ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر تھوڑا بھی عربی جانتے ہیں تو دیکھیے انما جو حصر کے تاکید ہے، اس کے بعد ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، آمنوا جمع کا صیغہ ہے، ایمان والے تمہارے دوست ہیں، تمہارے ولی ہیں، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور رکوع کے حالت میں بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ ایسے حضرت علی کے ایک کام بیان کیا گیا ہے، لیکن یہاں عموم ہے، یہاں تو جمع کا صیغہ ہے۔ مومن ایمان والے تمہارے ولی ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ ایک منٹ، یہ اس سے علی، حضرت علی کے لیے خاص، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ سارے مومن دوست ہیں نام کے ساتھ۔ میں جو کہہ رہا ہوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ خاموش ہو جائیے آپ ایک منٹ کے لیے خالی۔ دیکھیے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سے بھی افضل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ۔ آپ بتائیے کیسے نئے شریعت آپ لوگوں نے گڑے ہیں، نئے قرآن چھوڑ کر آپ دوسری چیزیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا نئی نئی باتیں لاتے ہیں آپ لوگ۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیے ایک منٹ۔ تفسیر در منصور، ہاں تفسیر در منصور میں کیا ایک اس کے آپ کے پاس جب حوالہ ہے، میں آپ کو واٹس ایپ پہ میسیج بھی کیا ہوں، تو آپ مجھے میسیج میں بھیج دینا پہلے، میں بھی پڑھتے رہوں، آپ بولتے رہے ادھر سے، تاکہ مجھے دیکھ کر یقین ہو جائے کہ آپ نے حوالہ صحیح بھیجا ہے۔ تفسیر در منصور 4 جلد پیج نمبر 467 کھولیے۔ آپ پہلے بھیجیے مجھے اسکین، اس کا فوٹو بھیجیے نا، اسکرین شاٹ۔ تفسیر در منصور 4 جلد پیج نمبر 467۔ میں کتاب لے کے بیٹھا ہوا نہیں ہوں بھائی، آپ پہلے مجھے اسکین اس کا آپ کے پاس اگر ہے فوٹو کر کے بھیجیے۔ ابھی آپ لائن پہ ہیں تو آپ بھیج بھی دیجیے تاکہ میں دیکھ کر یقین کروں کہ ہاں یہ ہے افضل حضرت علی۔ یہ سب تعویل ہے، میں کیا بولا، قطعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، اس میں تو یہ تعریف نہیں ہے کہ نبی کے برابر ہے۔ آپ کہیں گے حضرت علی تمہارے دوست ہے، اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ حضرت علی ہمارا دوست ہے، ہمارے ولی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہے۔ میں نے شروع میں کیا کہا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت اطہر، ان کی محبت ہمارے لیے سب کچھ ان کی محبت ہے، لیکن یہ تو نہیں مان سکتے نا محبت میں ہم انہوں نے جو حد بنائے ہیں اس حد کو ہم پار کر جائیں۔ سنیے واٹس ایپ کھولیے، واٹس ایپ چیک کریے۔ ہاں میں نے واٹس ایپ پہ ہوں، میں بھیجا آپ نے، ہاں آیا میرے پاس۔ یہاں کیا ہے پڑھیے آپ پورا پیج۔ ابھی اذان ہو گئے، نماز کے ٹائم ہے، اس لیے میں پورا عبارت پڑھتا۔ آپ کون سے لائن میں ہے وہ 2-3 لائن کی عبارت بتائیے۔ ابھی حوالہ بھیج دیا تو نماز کا ٹائم آ گیا۔ اذان آپ کے سامنے اذان ہوئی، اب اذان کے بعد نماز ہمارے یہاں 15 منٹ ٹائم رہتا ہے۔ اب ایک پورا پیج آپ نشاندہی دیکھیے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے جب آپ عبارت کہیں بھیجتے ہیں، عبارت میں ہائی لائٹ کر کے جو 1-2 لائن جس عبارت میں آپ کو اعتراض آپ کے دلیل ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ویں لائن پڑھیے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، پڑھیے 11ویں لائن۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ثعلبہ بن
زہرم رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 11 12 13 پڑھیے 13. ہاں اب اس کے آگے پڑھتے جا رہا ہوں. ہاں کہ فرمایا جبکہ آپ خطبہ دے رہے تھے، عطا کرنے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے اور سوالی کا ہاتھ نیچا ہوتا ہے. اپنے اہل و عیال سے صدقہ شروع کرو، یعنی اپنے مال، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بہن، اپنے بھائی، پھر جو قریبی ہے اس کے بعد قریبی ہے. امام 11 12 13 13 سے شروع کرے، 13 لائن. اچھا، امام ابن مرویہ، یہاں سے ہاں امام ابن مرویہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدت کی زمین عطا فرمائی. ہاں یہ فرمائی. ابن اور کوئی حوالہ چاہیے آپ کو کہ بس ہے؟ آپ سنیے نا، آگے بولتا ہوں. امام ابن مرویہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ کیسے عطا کرے اور کس سے عطا کا آغاز کرے. بس اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. یہ جو آیات یہ ابن البر جو فرما رہے ہیں، یہ ان کی لاجک یہ غلط ہے کہ باغ فدق کون سے ہجری میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا، معلوم ہے آپ کو؟ اب جو ہے وہ لاجک غلط ہو گئی. لاجک نہیں، یہ تاریخ ہسٹری ہے. آپ کتنے دھوکہ دیتے ہیں آپ لوگ. یہ ضعیف ایک دم من گھڑت روایت آپ نے پیش کیا ہے، کیونکہ باغ فدق یہ آیات جو آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ یہ مکی آیت ہے، یہ مکی آیت ہے. اور باغ فدق مدینہ میں 5 سال کے بعد باغ فدق مسلمانوں کے ہاتھ آیا. صحیح بات ہے. آپ ہی کی تو کتاب سے بھیجا بھی ہم نے. یہ سورہ بنی اسرائیل کون سی سورہ ہے بتائیے؟ سورہ بنی اسرائیل مکی سورہ ہے. اور آپ باغ فدق عطا ہوئے مدینہ میں 6 سال کے بعد. اب مکی سورہ جب نازل ہوئی تو حضور نے اس وقت فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. اتنی جھوٹی بات آپ لوگ پیش کرتے ہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. کتنی جھوٹی بات آپ لوگ پیش کر رہے ہیں. تھوڑا عقل سے کام لو. صحابہ اکرام کی اتنی دشمنی ہے آپ لوگوں کو صحابہ اکرام کو غلط ثابت کرنے کے لیے. جو روایت آپ کے جو وہ خلاف چلی جاتی ہے نا وہ ضعیف ہو جاتی ہے. آپ خود بتائیے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. یہ آیت ہے نا، یہ مکی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل. اور باغ فدق کب آیا؟ اور ایک فوٹو دیکھیے. فوٹو آپ نے ایک ہی میں جھوٹے ثابت ہو گئے. اور ابن البر کی جو آپ تفسیر جو آپ پیش کیے ہیں، مفسر جو ہے بہت سارے قول الگ قول نقل کرتے ہیں اور بعد میں قول نقل کرنے کے بعد پھر اس کی تحقیق ہوتی ہے. تحقیق کر کے مفسر کو فائنل رزلٹ سناتے ہیں. تو آپ جو پیش کر رہے ہیں یہ بالکل غلط باتیں پیش کر رہے ہیں اور تمام مفسرین نے اس کا رد کیا ہے. دیکھیے یہ جو آپ جو کر رہے ہیں نا یہ بالکل غلط، یہ علمی بات نہیں ہوتی، یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہی ایک طرف سے بولتے رہے. میں کیا بول رہا ہوں آپ کو، میں نے آپ کی کتاب میں جو ہے نا وہ حوالہ بھیج دیا کہ وہ جناب سیدہ کو رسول خدا گفٹ کر گئے تھے. وہ گفٹ کرنے کی بات ہی سراسر غلط ہو گئی. ابھی دوسری بات پیش کیجیے. اب دوسری بات پیش کریں گے، نماز کا ٹائم ہو گیا. اب سنیے. بات غلط ہے کہ نہیں؟ بات غلط ہے کہ صحیح ہے؟ بالکل آپ کی بات جو بالکل غلط ہے. اور سورہ بنی اسرائیل مکی سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل مکی سورہ ہے. اور باغ فدق مدینہ میں آنے کے بھی کئی سال بعد مدینہ میں باغ فدق مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. میرے سوال کا جواب دیجیے خالی. میری بات غلط ہے نا؟ ہاں میں غلط بول رہا ہوں نا؟ آپ غلط بول رہے ہیں.
ٹھیک ہے میں غلط بول رہا ہوں. اب دوسرا فوٹو دیکھیے. ابھی دوسرا فوٹو پہ تحقیق ہوگی, نماز کا ٹائم ہو گیا, سمجھے. ارے دوسرا فوٹو میں آپ کو دوسرا فوٹو دیکھ لیجیے. جو سنیے دوسرا فوٹو لیجیے, بات کو ختم کر دے. دوسرا فوٹو دیکھ لیجیے, بات کو ختم کر دے. پھر نہیں, بات ختم ابھی نہیں ہوگی. دوسرا فوٹو پر جو بات ہوگی نا, ابھی میرے پاس ٹائم ہی نہیں. میں ابھی وضو کر کے نماز پڑھوں گا اور اذان ہو چکی ہے, جماعت کھڑی ہونے والی ہے, سمجھے. آپ کو فوٹو دیکھنے کو کتنا ٹائم لگے گا مجھے بتائیں. فوٹو دیکھ کے کیا کروں گا جب جواب دینا نہیں ہے. ابھی جواب دیں گے تب دیکھیں گے. آپ سے جو بھیجے ہیں یہ تو ہندی میں کچھ انگلش میں بھیجے ہیں. ہاں انگلش میں بھیجو. آپ تھوڑا سا انگلش میں نہیں, آپ اوریجنل کتاب کا عربی عبارت بھیجیے, عربی عبارت بھیجیے. اور میں جو سوال کیا ہوں اس کا جواب دیجیے کہ حضرت محسن آپ کی کتابوں سے ثابت ہے, حضرت محسن حضور کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے, اور آپ حضرت محسن کو حضور کے وفات کے بعد پیدا ہونا ثابت کر رہے ہیں. یہ آپ کی کتاب کے بھی خلاف ہے. آپ ہی صحیح ہے, ہم غلط ہے, آپ ہی صحیح ہے. وہ آپ صحیح ثابت نہیں کر پا رہے ہیں نا. آپ ایک بھی آپ کے دلیل, آپ کا دعویٰ صحیح ثابت نہیں ہوا. آپ توبہ کریں, اہل سنت میں شامل ہو جائے, ورنہ سینہ پیٹ کے مریں گے. دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. عذاب آپ کا شروع ہو چکا ہے, دنیا میں ہی سینہ پیٹ کے رہیں گے آپ لوگ. ہم نے جو دوسرا حوالہ بھیجا ہے نا آپ کو, اس میں پتہ ہے کیا لکھا ہے کہ جناب سیدہ نے جو ہے نا انگلش ہمارے دینی کتابیں کوئی انگلش میں ابھی تک جو مدلل کتابیں ہیں, جو ہمارا اصول اربعہ ہے, ہمارے اصول ستہ ہیں, کوئی بھی کتاب انگلش میں نہیں ہے, سب عربی میں. عربی دلیل دیجئے, اس کے بعد میں پڑھ کر آپ کو جواب دوں گا. ٹھیک ہے جناب, اللہ آپ کو ہدایت دے, آپ کو اللہ ہدایت دے, یہی دعا کرتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے صدقے میں, اہل بیت اطہار کے صدقے میں اللہ آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, دین سمجھنے کی توفیق دے, آپ کو ہدایت دے. آپ کو وہیں پر رکھے. روز محشر جو ہے وہ پروردگار عالم آپ کو وہیں پر رکھے جہاں پر جو ہے وہ آپ کے پہلے اور دوسرے اور تیسرے خلیفہ کو رکھے. ہمارے پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ کہاں ہے معلوم؟ جنت البقیع میں ہے, جنت ریاض الجنت میں ہے. ہمارے خلافہ جن خلیفہ کو ہم مانتے ہیں نا, آج بھی جنت میں ہی آرام فرما رہے. یہ ہماری شان ہے. وہ جگہ اوریجنل جنت ہے. اور آپ کی تفسیر سنیے, تفسیر عیاشی میں ہے, تفسیر عیاشی میں ہے کہ جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں پر, جس مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اسی مٹی میں رکھا جاتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. سنیے جناب, چپ ہو کے ذرا سنیے 2 منٹ. آمین بول دیجیے. آمین بول دیا نا میں نے. الحمدللہ ہمارے خلفاء اور چاروں خلیفہ ہمارا ہی ہے, تیسرے ہمارے اور چوتھے آپ کا ویسا نہیں ہے. آپ خود علی کے خلاف ہے, حضرت علی کے دشمن آپ خود ہیں. آپ سنیے, آپ کے تفسیر میں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہاں دفن ہے جہاں کی مٹی سے بنائے گئے. آپ بتاؤ وہاں کون کون دفن ہے؟ ہر شخص جہاں کی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اسی مٹی میں دفن ہوتے ہیں. یہ آپ کی تفسیر میں بھی ہے. تو اس سے ثابت ہوتے ہیں جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, حضرت عمر کا ہے. بتائیے کتنے قریب ہے اور کتنے اللہ کے رسول کے محبوب ہے. قرآن سنیے, آپ سنیے, قرآن کی آیات سنیے, سورہ, ایک منٹ آپ سنیں گے نہیں, قرآن نہیں سنیں گے کیونکہ قرآن سے آپ کو محبت نہیں ہے. قرآن سے آپ کو محبت نہیں ہے. میں قرآن کی آیات پڑھ کے, ایک آیات پڑھ کے بتا رہا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر, سنیے نا جناب, آپ میری بات خود ہی میں تلاوت کر رہا ہوں. آیات تلاوت کر کے اس کے بعد آپ کو بولنے دوں گا. آیات تلاوت کر رہا ہوں, آیات تلاوت کر کے ترجمہ بول کے آپ کو بولنے دوں گا. ابھی آپ کو نماز کے لیے لیٹ نہیں ہو رہا ہے کیا کروں؟ آپ نے نماز چھڑوا دیا میری, نماز چھڑوا دیا میری. اب نماز پڑھوں گا میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یہ آیات میں اللہ فرماتا ہے ایمان والے, اے ایمان والوں, جب مرتد ہوں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگ مرتد ہوں گے, اس وقت ایک جماعت کھڑی ہوگی مرتد سے لڑنے کے لیے. وہ جماعت اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ کے محب ہوں گے, اور وہ کافروں کی پرواہ نہیں کریں گے.
کافروں کو تہ تیک کریں گے، اور اس جماعت کا نام ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت، اور اس جماعت کے سردار کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارے خلیفہ اور تمام خلیفۃ المسلمین، تمام مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، سمجھے؟ اب انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی آپ سے۔